نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا اللہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غضب ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اخلاص دے بارے ذکر کریں گے کہ انسان ہر عمل خالص خدا واسطے کرے۔ قرآن کریم دی سورہ زمر دی دوسری آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ بے شک اسیں یہ کتاب ٹھیک طور پہ تواڈے اُتے نازل کیتی ہے، بس تسی خالص اللہ ہی دی فرما برداری مد نظر رکھ کے او دی عبادت کرو۔ سنے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا کہ قرآن پاک تواڈے طرف بھیجا ہے، میرا آخری پیغام ہے، یہ وچ مکمل پروگرام ہے، ہر دور دے، ہر عمر دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قرآن میں ہوتا دینا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے دسی اس گل کی امت دے زوال دی وجہ ہی قرآن دے تے عمل نہ کرنا ہے۔ جویں ہی قرآن و سنت دے امت مسلمان دے عمل کمزور ہوئے، امت مسلمان زوال دا شکار ہو گئی، تے جد تک مسلم امہ قرآن تے سنت تے عمل کر دی رہی ہے، عروج حاصل کر دی رہی ہے، دنیا دے کثیر حصے تے حکمرانی کر دی رہی۔ تے اج بھی انسان دی انفرادی اجتماعی کامیابی دا راز عمل قرآن و سنت ہے۔ ہر طرح دکھاں مصیبتاں غماں پریشانیاں ٹینشناں دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں دا نسخہ کیمیا عمل قرآن و سنت ہے، اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی بھی عمل قرآن و سنت نال ہی ہونی ہے، کیونکہ انسان نو اللہ رب العزت نے پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا، اور طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک دس دتا، لیکن شیطانی قوتاں قرآن تو ہٹاؤن واسطے رنگ برنگے دستور منشور نظام شیطان نے، افلاطونیاں دجالیاں نے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی سکارہ اسلام انسانیت دشمن قوتاں نے پروگرام بنائے رہے تاکہ انسان قرآن تو ہٹ جا، لیکن سچا مومن کدے بھی قرآن تو نہیں ہٹدا، ساری زندگی فنا پھر قرآن رہندا، قرآن نو ہی رب رو مرشد بنا کے یہ مطابق ہی زندگی گزاردا، تے جیڑا بھی قرآن و سنت دی روشنی زندگی گزاردا انہاں ہر طرح دی کامیابی نصیب ہوندی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی انفرادی بھی اجتماعی بھی بین الاقوامی بھی۔ اللہ حاصل کیا ہر کامیابی دا نسخہ کیمیا عمل قرآن و سنت ہے۔ تو اس واسطے سونے، لیکن ساڈے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہاں نے قرآن پاک دیاں بعض چیزاں ظاہر کیتیاں تو بعد چھپا جاندے نے۔ مثلا قرآن پاک جی لقاء اللہ دا ذکر سونے رب نے فرمایا اپنے اقتدار دا، کہ منافق گمراہ 72 جہنمی پھر کے گل نوں چھپا جاندے نے، لقاء اللہ دا معنی ہی بدل دیندے نے، قرآن تو بدل نہیں سکتے۔ انہاں دے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کو بازی چاہے تفال بنا کر چاہیں تو کریں ایک نئی شریعت ایجاد، نویں فرقے کٹ دیں، فرقیاں کٹتے رہتے ہیں، حالانکہ رب سونے منع کیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ علامہ اقبال نے تاں ہی آکھا کہیں فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور اسی طرح 2 نمبر بابے ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرو۔
نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشیمن انہاں گمراہ گندیاں لوکاں تو جب تک انسان دور نہیں ہوندا کدے بھی انسان صراط مستقیم نہیں پا سکدا۔ یعنی وہ رستہ جڑا اللہ تک جاندا ہے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا واللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ قرآن پاک بھی سونے رب نے فرمایا ورنہ الی ربک المنتہی، کیا انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو قرآن پاک اللہ رب العزت آخری پیغام وچ ہر طرح دی مکمل رہنمائی موجود ہے، تمام علماء دا خزانے اور قرآن دے اندر تمام نعمتاں ظاہری بات نہیں موجود ہے اگر کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن منافق کافر کدے بھی قرآن دے پاسے نہیں جاندے، قرآن نو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو سچا مومن دی ساری زندگی قرآن چ فنا پھر قرآن ہو کے گزر دی ہے، تو ساری زندگی قرآن دی رہنمائی چلتا ہے۔ انسان نو چاہیے لازمی ہر روز قرآن پاک دی تلاوت لازمی کرے، خواہ ایک آیت دی ہی کرے، ترجمے نہ سمجھے غور نہ وہ دے مطابق ہوتے عمل کرے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ یہ کتاب ٹھیک طور تے تہاڈی طرف نازل کیتی ہے، بس تسی خالص فرما برداری مد نظر رکھ کے وہ عبادت کرو کہ اللہ دی عبادت صرف اللہ واسطے کرو، ہر عمل صرف خدا واسطے کرو، ہر عمل صرف خدا واسطے کرو، کدے بھی اپنے نفس واسطے اور مخلوق نو راضی کرنے واسطے عمل نہ کرو، ہر عمل صرف خدا واسطے کرو۔ تو وہی عمل قابل قبول ہے جڑا سنت دے مطابق ہوئے، پاک دل نہ کیتا جائے اور اخلاص نہ کیتا جائے۔ رسالہ کشیری اندر امام کشیری رحمۃ اللہ لکھ دے کہ حضرت ابو طراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدو بندہ صدق دل نہ کوئی کام کرتا ہے تو انہوں کرن تو پہلے ہی وہ حلاوت محسوس ہون لگ پیندی ہے، اور جدو اخلاص نہ وہ کام شروع کرتا ہے یعنی خالص خدا واسطے، خدا دی رضا واسطے تے کام کردیا ہویا انہوں وہ حلاوت اور لذت محسوس ہوندی ہے۔ حضرت ابو طراب رحمۃ اللہ علیہ دے بارے حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں 600 اللہ والوں دی صحبت چ رہا، اللہ سیکھن واسطے، اخذ فیض واسطے، مگر 4 اللہ والے اداں دیکھے اداں دا کسی ہور نہیں پایا، انہاں وچوں سب تو پہلے جڑے وہ ابو طراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو طراب فرماندے نے کہ فقیر دی خوراک وہ ہے جو انہوں مل جائے، لباس وہ ہے جہد نہ وہ اپنا سطر چھپا سکے، اور رہائش وہ ہے جتھے وہ اتر سکے۔ حضرت ابو طراب اپنے مریدان دے وچ اگر کوئی ناپسندیدہ گل دیکھ دے تو انہوں اثر نو توبہ کراؤ دے اور انہوں ہور زیادہ مجاہدہ کرن دا حکم دندے، اور فرماؤندے کہ میری بدقسمتی ہے کہ انہاں کولوں اس قسم دی گل سرزد ہوئی ہے، کیونکہ سونے رب نے فرمایا کہ جب تائیں قرآن پاک دے اندر سونے رب نے فرمایا کہ جب تائیں لوگ خود اپنی حالت نہ بدل لین اللہ تعالیٰ اپنی نعمت نوں انہاں تو نہیں بدلدا۔ حضرت ابو طراب فرماندے آپ اپنے مریدان تلقین کر دیا کہ جنہیں گودڑی پہنی وہ سائل بنیا، جنہیں خانقاہ یا محجج بیٹھا وہ سائل بنیا، اور جنہیں قرآن کریم تو کچھ پڑھایا اس لیے پڑھیا کہ لوگ سن تو وہ بھی سائل بنیا۔ حضرت ابو طراب فرماندے کہ میرے اللہ درمیان ایک معاہدہ آیا
کہ اگر میں اپنا ہاتھ حرام چیز طرف وداواں تو میرا ہاتھ حرام تک نہ پہنچ سکے میرا ہاتھ۔ ایک دفعہ حضرت ابو طراب رحمت اللہ نے ایک صوفی نو دیکھیا کہ تربوز دے چھلکے پئے سی، انہوں چکن واسطے انہیں ہاتھ ادھر کیتا۔ وہ صوفی 3 دن دا اس ویلے بھوکا سگا تے آپ نے اس صوفی نو ایک گل کہی، تو اپنا ہاتھ تربوز دے چھلکے طرف ودایا، تو تصوف دے درویشی دے قابل نہیں ہے، جا بازار جا کے بہ، تیرا کام بازار چا، درویشہ نہ تیرا کی تعلق ہے۔ حضرت ابو طراب رحمت اللہ علیہ اپنے ایک واقعہ بیان کر دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں سی تو نفس نے خواہش کیتی کہ کاش گرم گرم روٹی تے گرم گرم انڈے پکے ملن تے میں کھاواں۔ آپ فرماندے خواہش میرے اندر غلبہ کر گئی تے میں ایک بستی میں چلا گیا۔ جدوں میں بستی داخل ہویا تے ایک بندے نے بھج کے مینوں آگے پھڑ لیا، جفا پا لیا، وہ کہنے لگا یہ بھی چوراں دے نال سگا، وہ چوری ہوئی سگی گھر چ، لوگ کٹھے ہو گئے، انہاں پھڑ لیا، آپ نے چنگی پھینٹی لائی اور آپ نو پیش کیتا کوتوال تے، انہاں 70 ڈنڈے مارے انہاں نو 70۔ اچانک اتنے ایک اللہ والا درویش گزریا، انہیں جب دیکھیا تو چیخاں مارن لگ پیا، کہندے اوے اللہ دے بندے کیوں مارن ڈے، اللہ والے آ۔ حضرت ابو طراب نے، تسی انہاں نو کیوں مارن ڈے ہو؟ لوکاں نے انہوں چھڑتا اور معذرت کیتی۔ ایک آدمی جڑا ابو طراب فرماندے، ایک آدمی مینوں اپنے گھر لے گیا، انہیں میرے گھر گیا جا کے میری خدمت کرنے واسطے، میرے کے روٹی گرم گرم روٹی اور انڈے رکھے تے میں دیکھ کے مسکرا پیا۔ میں اپنے نفس نو آکھیا ہن کھا 70 کوڑیاں تو بعد انڈے، تینوں بڑا شوق سی انڈے کھان دا۔ حضرت ابن جنار رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ ابو طراب مکے تشریف لے آئے تے بڑے خوش سگے تے عرض کیتی کہ حضور تسی کھانا کتنے کھادا ہے؟ تو فرمان لگے ایک لقمہ بصرہ چ کھادا، ایک لقمہ بناج وچ کھادا اور ایک اتنے مکے جا کھادا۔ یہ اللہ والے ہے جنہ دا ہر عمل صرف خالص خدا واسطے ہوندا، اپنے نفس دی خواہش دے مطابق نہیں ہوندا۔ یہ لوگ نفس، شیطان، دنیا، انہاں دے پجاریاں، خلقی اسباب و رباب ما سوا اللہ جو قلباً ہمیشہ لئی نکل جاندے، دنیا تو ہمیشہ لئی منہ موڑ لیندے نے، ساری زندگی ریاضت و مجاہدہ گزار دے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کر دے، انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لوان دے، انہاں کو اپنے اندر الف اللہ چمبے دے بوٹی لوان دے، یعنی توحیدی رحمانی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروان دے، نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے توحیدی محمدی رحمانی نیٹ ورک کا رابطہ کر کے راہ مولا نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر کے راہ مولا دا مسافر بن گئے، اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کر دیا۔ کیونکہ انسانی جسم جڑا ٹائم سپیس کسر شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن باطن چ ماضی حال و مستقبل نہیں ہے، باطن جانے واحد ہے۔ اس واسطے انسان اپنے ارادے دی قوت نہ اپنی روح نو پلک جھپکن تو پہلا جتھے مرضی لے جا آ سکتا ہے۔ تے جنہاں روح ایمان حاصل ہو جاندی، نبی پاک دی اتباع کر دے، ریاضت و مجاہدہ کر دے، تو انہاں دی روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی، اپنے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے جو عمل بھی کریو خالص خدا واسطے کریو، ہر لمحہ قلباً ذات مولا طرف متوجہ رہیے، فنا پھر توحید کر پھر توحید رہیے۔ جیسے کہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ آپ کر دے ویسے تے آپ دی ایک باندی سگی، تو آپ دے کو طرف آئی تے آپ انہوں کہنے لگے کہ بیٹا میری باندی نو بلا کے بلائیں، مینوں ضروری کم ہے۔
وہ کہنے لگی حضور میں ہی تو تہاڈی بندی ہاں، تسی میں نہیں دیکھیا۔ آپ نے کہا 20 سال ہو گئے میں کدے تیرے چہرے طرف دھیان ہی نہیں کیتا، اس لیے کہ میرا دھیان اللہ کی طرف ہے، میرا دل دا دھیان اللہ کی طرف رہندا ہر ویلے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے قلبی دھیان مولا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن جو دسیا وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْدِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ حاصل کرے روزے الس دی نیتی نماز شروع ترقی دے تاکہ جدے مولا دی نعمت حاصل کر سکے، اور ہر عمل صرف اور صرف خدا دے سامنے خدا واسطے کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں اقدام اور غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ در اسلامی روحانی اذکارہ اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اپنے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، اپنے دائمی دار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔